باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب التجارہ. کتاب التجارت میں ہماری بحث چل رہی ہے فصل اول کی ان چیزوں کے بارے میں کہ جن سے تکسب کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم کمائی نہیں کر سکتے, آمدنی نہیں کر سکتے. جس کا پہلا گزر چکا ہے کہ عین نجس کو بیچنا حرام ہے, اس سے کمائی کرنا حرام ہے. دوسری کہ جس کے ذریعے سے حرام میں مدد ہوتی ہو. ٹھیک ہے, ایسی چیز سے کمائی کرنا حرام ہے جیسے اسلحے کا بیچنا دشمنوں کو, صحیح ہے, انگور وغیرہ کا بیچنا کس کو, تاکہ اس سے شراب بنائی جائے, یہ سب حرام ہے. چوتھا, ایسی چیزوں کا بیچنا کہ جن سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکے, جیسے کہ جو مسخ شدہ جانور ہیں, صحیح ہے, ان کی خرید و فروخت. اس کے علاوہ دیکھیے کوئی جوئے بیچنے لگ جائے, کوئی مکھی بیچنے لگ جائے, اس کا کوئی جب فائدہ نہیں ہے تو ایسی چیزوں کا بیچنا جائز نہیں ہے. پھر چوتھا تھا ما لا ينتفع به يحرم التكسب به, یہ ہو چکا. پانچواں تھا کہ جن کے ذریعے سے جن کا عمل جو ہے حرام, ٹھیک ہے, ان سے کمائی کرنا, جیسے کہ مجسمے بنانا, ٹھیک ہے, غنا کے سامان آلات بنانا, کہ ان سے حرام کام ہوتا ہے. اتنا گزر چکا تھا. یا مومنوں کا مذاق اڑانا, اس کے ذریعے سے کمائی کرنا. ٹھیک ہے, آج جو ہماری بات ہوگی ما یجب فعلہ یحرم التکسب بہ, کہ جس چیز کا انجام دینا واجب ہے اس سے کمائی کرنا. صحیح. اب معاشرے میں کوئی انسان, کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, مسجد نجس ہو جاتی ہے, سب پہ کیا ہے, پاک کرنا واجب ہے, غسل دینا واجب ہے, کفن پہنانا واجب ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی انسان اس کی اجرت مانگے گا تو کیا ہوگا, حرام ہوگا. ما یجب فعلہ, جس کا انجام دینا کیا ہے, واجب ہے. یحرم التکسب بہ, اس سے کمائی کرنا کیا ہوگا, حرام ہوگا. کا اجرت تغسیل الموتى, جیسے میت کو غسل دینے کی اجرت لینا, وتکفینہم, اور ان کو کفن پہنانے کی اجرت لینا, ودفنہم, اور ان کو دفن کرنے کی اجرت لینا. والاجرت علی الحکم, اور حکم سنانے کی اجرت لینا, فتویٰ بتانے کی اجرت لینا. فقیہ بیٹھا ہوا ہے, جائیے دو مسئلے پوچھیے اور کہے کہ نہیں اتنا آپ کی فیس ہوگی. کیسے ڈاکٹر وکیل فیس چارج کرتے ہیں, اگر مرجع تقلید فیس چارج کرنے لگ جائے, عالم دین فیس چارج کرنے لگ جائے مسائل بتانے کا, تو کیا ہے, حرام ہے. اس لیے کہ آپ نے علم دین سیکھا ہے تو آپ سے کوئی پیسہ لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, آپ کے کام رسالت و امامت کا انجام دے رہے ہیں, ایسے میں اس کی اجرت آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے. والرشا فیہ, اور اس میں رشوت لینا حکم بتانے میں. حکم بتانے میں آپ پیسہ لے کے حکم کو بدل دیں, کیا ہوگا, حرام. کوئی پیسہ لے کے آپ کو مرجع تک پہنچانے کا کام کرے تاکہ آپ اس سے مسائل کو جان سکے, وہ بھی کیا ہوگا, حرام ہوگا. وَيَجُوزُ أَخْذُ الرِّزْقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ, اور لیکن بیت المال سے مسئلہ بتانے کا, ٹھیک ہے, بیت المال سے رزق لینا اپنے خرچے کے لیے, اپنے بچوں کے خرچ کے لیے, وہ جائز ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کی اجرت نہیں لے سکتے, لیکن اپنے خرچ کے لیے بیت المال سے یعنی خمس سے آپ پیسہ لے سکتے ہیں. وَقَدَ الْأَذَانِ, اور اسی طرح اذان کی اجرت نہیں لے سکتے. شارف جہاں اپنے مسجد میں کہ 10,000 روپے مہینہ 2 مہینے رہوں گا, اذان دوں گا, پابندی کے ساتھ ایک ٹائم کی اذان قضا نہیں ہوگی, کیا ہوگا, ناجائز. صحیح ہے, اس لیے کہ اذان کی اجرت نہیں لی جا سکتی. ہاں, بیت المال سے ان کا خرچ چلایا جا سکتا ہے کہ جو خمس کی رقم اکٹھا ہو رہی ہے اس سے ان کو دیا جائے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. اما المکروہ, لیکن مکروہ کیا ہے, فصرف, صرف کرنا, یعنی کہ چینجنگ کا کام کرنا, نوٹوں کی تبدیلی کا کام کرنا. آپ ڈالر دے, روپیہ لے, یہ عمل کیا ہوگا, مکروہ. صحیح ہے. وَبَيْعُ الْأَكْفَانِ, کفن کا بیچنا کیا ہے,
مکروہ ہے. پتا چلا علی اصغر نے کہا مدت میں پتا لگا لی کفن کی دکان، کربلا سے امپورٹڈ کفن، نجف سے امپورٹڈ کفن، مشرق سے امپورٹڈ کفن موجود ہے، آئیے لے جائیے. اب یہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی مرے تو یہ کیا کرے، اپنا کفن بیچیں. تو یہ کیا ہوگا، دھندا مکروہ ہوگا. والطعام، کھانے پینے کا دھندا کرنا. کسی کو بھوک لگی ہے، کسی بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، آپ بڑے بڑے تلے جا رہے ہیں، اس میں فرائی کیے جا رہے ہیں مرغے کو، وہ دیکھ دیکھ کے للچا رہا ہے. تو ایسی چیزوں میں برکت نہیں ہوتی، تو کیا ہے، مکروہ ہے. والرقیق، غلاموں کا خریدنا بیچنا کیا ہوگا، مکروہ ہوگا. والذباحہ، قصائی بننا بھی کیا ہے، مکروہ ہے. کہ جانوروں کو لائیے اور ذبح کیجیے، گوشت کو بیچیے. دھندا اچھا ہے لیکن کیا ہے، مکروہ ہے. اس لیے کہ اس سے دل کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے، مومن کا دل کیا رہے، نرم ہو، سخت نہ ہو. والصیاغہ، رنگریزی کا کرنا، پینٹنگ کا کام کرنا بھی کیا ہے، مکروہ ہے. والحجامۃ مع الشرط، اور شرط کے ساتھ حجامت کا کرنا. صحیح ہے. حجامت کہتے ہیں فاسد خون کو نکلوانے کو، کہ اگر وہ شرط کر دے کہ اتنا دو گے تو ہم یہ کام انجام دیں گے، تو وہ کیا ہو جائے گا، مکروہ. اور بنا شرط کے اگر وہ حجامت کو کرے گا تو مکروہ نہیں ہے. والحیاکہ، کپڑے بننے کا عمل بھی کیا ہے، مکروہ ہے. ٹھیک ہے. واجرۃ الضراب، آپ کے پاس ایک بیل ہے، ایک بھینسا ہے، جو بھینسوں کو اور گایوں کو حاملہ کرنے کے لیے کام آتا ہے، تو اس کی بھی اجرت لینا کیا ہے، مکروہ ہے. واجرۃ تعلیم القرآن، قرآن کریم کی تعلیم کی اجرت لینا کیا ہے، مکروہ ہے. ونسخہ، اور اس کی کاپی کرنا قرآن کی، اس کے نسخے بنانا اور پھر اس کی اجرت لینا بھی کیا ہے، مکروہ ہے. وکسب القابلہ مع الشارط، اور قابلہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو بچے پیدا کرواتی ہے. اگر وہ بچے پیدا کروائے اس شرط کے ساتھ کہ اس کو اتنی رقم چاہیے، تو یہ عمل بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا. اب آئیے دیکھیے، وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة والزكاة أو الزكاة حلال وإن لم يكن مستحقا له. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ، وما يأخذه، جو کچھ وہ لیتا ہے ظالم بادشاہ، باسم المقاسمہ، ٹھیک ہے، مقاسمہ کے نام پر. مقاسمہ کس کو کہتے ہیں، کہ آپ کے وہ زمین دے بونے کے لیے، کھیتی کے لیے، اور شرط رکھے کہ جو کچھ حاصل ہوگا اس میں سے نصف یا ربع آپ دو. وہ جو اگر اپنا حصہ لیتا ہے، مثلا اس نے آپ کو زمین دی، جائیے جناب اس کو جوتیے بوئیے، اس کا آدھا جو کچھ ہوگا میرا، اس کے لیے کیا ہوگا، جائز ہوگا. اسی طرح سے جو اگر زکوٰۃ کا مال لے گا وہ بھی کیا ہے، حلال ہوگا. وَإِن لَّمْ يَكُن مُسْتَحِقًّا لَّهُ، چاہے وہ اس کا استحقاق نہ رکھتا ہو. مثلاً استحقاق کا مطلب کیا ہے، استحقاق کا مطلب ہے کہ وہ سلطان جو بادشاہ ہے، وہ زمین اس کی نہیں ہے، اس نے بھی کسی کے قبضہ کر لی ہے، تو اس کی اپج کس کو جانی چاہیے، اس کے مالک کو کہ سلطان کو، مالک کو. مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ اس نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اس مقاسمے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَجَوَائِزُ الظَّالِمِ حَرَامٌ إِنْ عَلِمْتَ بِعَيْنِهَا وَإِلَّا حَلَّتْ. وَجَوَائِزُ الظَّالِمِ، جوائز کہتے ہیں انعام کو، کہ اگر کوئی ظالم، وَمَا يَأْخُذُ سُلْطَانُ بِاسْمِ الْمَقَاسِمَ، یہاں ایک بات کیا کہہ رہے ہیں کہ إِن لَّمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَّهُ، چاہے وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا. کیسے استحقاق نہیں رکھتا، چونکہ اصل حق وہ کس کا ہے، امام کا ہے. امام کا حق ہے کہ امام مقاسمہ لے،
اور ان کی غیبت میں تمام کی تمام زمینیں جو بنجر زمینیں ہیں وہ ساری کی ساری لوگوں کے لیے مباح ہیں. جو اس کو تعمیر کر دے، جو اس کو بنا دے، جو اس کو زرخیز بنا دے اور اس پہ جو کمائی ہوگی وہ اس کا حصہ ہوگا، اس کو مقاسمہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا بیٹا؟ یعنی جو اتنی بھی بنجر زمینیں ہیں جن کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کے امام مالک ہیں. غیبت امام میں جو اس کو سنوار دے، جو اس کو بنا دے، جو اس کو اچھا کر دے، قابل زرع کر دے، جوت کے کھیتی سب کیمیکل ڈال کے چاہے آدھے ڈال کے محنت کی کھیت زمین کو بنا دیا، تو جس نے بنایا وہ اس کی ہوگی، اس کو مقاسمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ کا حق کس کو ہے؟ امام کو یا نائب امام کو. ٹھیک ہے. اب لیکن مسئلہ کیا ہے؟ سلطان جائر امام ہے یا نائب امام ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. ظالم بادشاہ کیا ہے؟ نہ امام ہے نہ نائب امام ہے اور نہ ہی فقیر ہے. تو نہ امام ہے نہ نائب امام ہے نہ فقیر ہے، تو حق ہوگا اس کا؟ حق نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ دیا جائے گا. جو کچھ لے گا وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. وجوائز الظالمین، یعنی اگر ظالمین حکومت آپ کو کچھ انعام دیں وہ حرام ہوگا ان علمت بعینہا، اگر آپ جان لیں کہ کون سی چیز عینہا. مثلا آپ جانتے ہیں کہ جو انعام میں آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بادشاہ کا خریدا ہوا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کسی سے چھینا ہوا ہے، کسی اور کا حق ہے، کہیں سے لوٹا ہوا ہے. ایسی صورت میں اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کے لیے اس کا لینا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. صحیح ہے. وَإِلَّا حَلَّتْ، اگر آپ نہیں جانتے تو اس انعام و اکرام کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَمَنْ أَمَرَ بِصَرْفِ مَالٍ إِلَىٰ قَبِيلٍ وَعَيْنٍ، وَمَنْ أَمَرَ، اگر کسی نے حکم دیا بصرف مال، مال کو صرف کرنے کا یعنی مال کو خرچ کرنے کا، الی قبیل، صحیح ہے، یعنی کسی جماعت کے لیے، وعین له لم یجز التعدی، وعین له، مثلا کسی کو یہ آپ سے کہے کہ ہر فقیہ کو آپ 50 دینار دے دیں، تو کہہ رہے عین له، تو یہ بات اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ معین ہو جائے گی، اس کو وہی مقدار دینی ہوگی. یعنی جو وکیل ہے جس کو یہ کام سونپا جا رہا ہے اس کے لیے ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ ہر فقیر کو کتنے دے؟ 50 درہم دے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں لم یجوز التعدی، تو وکیل کے لیے تعدی جائز نہیں ہے. کہہ رہے ومن امر بصرف مال الی قبیل، یہاں سے ایسے دیکھیے، ومن امر، اگر کوئی حکم دے کسی وکیل کو بصرف مال، مال کو خرچ کرنے کا، الی قبیل، ایک مجموعے کو، ایک گروہ کو، ایسا کہ سب کو 50 درہم دے دے، وعین له، اور اس کو بھی معین کر دے کہ تمہیں کتنا لینا ہے؟ 100 لینا ہے. یعنی وکیل کے لیے معین کر دیا کہ 100 لینا ہے، لم یجوز التعدی، تو اس سے زیادہ پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. وَإِلَّا جَازَ، اگر معین نہیں کیا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہوگا وکیل کے لیے أَن يَتَنَاوَلَ مِنْهُ، کہ اس میں سے لے لے، مثل غیرہ، ٹھیک ہے، دوسروں کی طرح، اذا کان منہم، اگر ان میں سے ہو، علی قولین، کہہ رہے ہیں تو اگر معین نہیں کیا ہے، وَإِلَّا جَازَ أَن يَتَنَاوَلَ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لے لے، منہ، ٹھیک ہے، اس مال میں سے، مثل غیرہ، یعنی باقی فقہا کی طرح، اذا کان منہم، جب وہ بھی کیا ہو؟ ایک فقیر ہو، علی قولین، ایک قول کی بنیاد پر. لیکن دوسرا قول اسی کے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ دوسرے قول کے مطابق اس میں سے مال کا لینا جائز نہیں ہوگا. والحمد للہ رب العالمین.